تجھے اتنی تو شرم آنی چاہیے، جو غلط نگیٹو کمنٹ کیا، تجھے اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ میری بچی جب وائس ریکارڈنگ کر رہی تھی رافعہ کو کل، تو رو رہی تھی وہ. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ لوگوں نے کل میری ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں انڈین آنٹی کی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وائس شیئر کی تھی، اور ابھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یو کے والی سسٹر کی وائس شیئر کی ہے صبح. تو مجھے آپ لوگوں سے کہنا یہ تھا کہ جس نے بھی ایک کمنٹ کیا ہے کہ جب صابرہ ایک مطلب پاگل ہسبینڈ کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی تو اس ٹائم پہ آپ کہاں پہ تھیں، تو میں بتاتی ہوں کہ کون کہاں پہ تھا. میری آنٹی تو آپ کو اپنا ابھی خود بتائیں گی کہ وہ کہاں پہ تھی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کہاں پہ تھی. جب صابرہ اس طرح کی ویڈیوز بناتی تھی اپنے پاگل ہسبینڈ کے ساتھ، تو ہم ان کی وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے تھے جس میں وہ بتاتی تھی کہ میرے ہسبینڈ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی میں اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش ہوں. میری پھپھو بہت اچھی ہیں، جو کہ ان کی پھپھو جو ان کی ساس بھی تھیں وہ بہت اچھی ہیں، سونیا بہت اچھی ہے، لائبہ بہت اچھی ہے، سب بہت اچھے ہیں. تو یہ والی ہم ان کی ویڈیوز دیکھا کرتے تھے. اور جب ان کی سو کال ڈیورس یا خلا یا جو کچھ بھی ہوا ہے، اس سے چند دن پہلے رمضان شریف کے مہینے میں، اور ابھی بھی ماشاءاللہ سے پھر سے رمضان شریف آ رہا ہے، تو اس پاک مہینے میں یہ اپنی والدہ محترمہ کے گھر پہ تھیں. اور تب ان کی شاید کوئی انبن ہوئی تھی، لیکن انہوں نے ابھی کنفرم نہیں کیا ہوا تھا جاوید انکل کو کہ میں آپ کے پاس آ رہی ہوں شاید. تو پھر انہوں نے اس طرح کی ویڈیو بنائی تھی کہ آپ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے گھر پہ کیوں ہوں، آپ لوگ مجھ سے سوال نہ کیا کریں، میرے سسرال والے بہت اچھے ہیں. کیونکہ شاید ان دنوں میں ہی یہ ان کا دیسی علاج کر رہی تھیں، اور دوائیاں شوائیاں اور جو کچھ یہ کر رہی تھیں یہ ان کو بہتر پتہ ہے، اور آپ آڈینس کو بھی اب اندازہ ہو چکا ہے. تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ جب صابرہ اپنے پاگل شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی تو میں کیا کر رہی تھی. تو اور جس بھی بے غیرت انسان نے یہ کمنٹ کیا ہے، مجھے اس سے یہ سوال کرنا ہے کہ جب صابرہ گھر سے بھاگ رہی تھی تو آپ نے کیا ان کی یہ ساری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی؟ ہم لوگوں نے کیوں ان کے خلاف یہ ویڈیوز بنائی ہیں؟ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس نے کیا کی ہے؟ صابرہ اور جاوید انکل تو ہیں ہی جاہل، آپ لوگ کیوں جاہل بنے ہوئے ہیں؟ آپ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ کیا چل رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ لوگ کیا ان کی طرح انہی کی کیٹیگری کے لوگ ہیں؟ کیا آپ لوگوں کے گھر میں یہ معمولی سی بات ہے کہ ایک 3 بچوں کی ماں جو ابھی تک کسی اور کے نکاح میں ہے، وہ کسی کے ساتھ ایسے آزادانہ طور پہ گھوم پھر رہی ہے، تو آپ لوگوں کو یہ بہت نارمل سی بات لگتی ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے تھی یہ کمنٹ کرتے ہوئے. آپ کو بالکل لحاظ نہیں آیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں. تھوڑی سی تو آپ کو شرم آنی چاہیے تھی. اور یہ جو لوگ ندیم بھائی کے لیے پاگل اور اب نارمل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے؟ بالکل آپ لوگوں کو صابرہ کو تو نہیں آتی ہے اوبیسلی، لیکن کیا آپ لوگوں نے بھی شرم بیچ دی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، صرف انہیں بولنے میں مسئلہ ہے، اس کے علاوہ وہ کس اینگل سے آپ کو پاگل نظر آتے ہیں؟ آپ کس طرح سے انہیں پاگل کہہ سکتے ہیں؟ اور جہاں تک اب نارمل کی بات ہے، اب نارمل اور پاگل تو جاوید انکل لگ رہے ہوتے ہیں ویڈیو میں، جس طرح کے وہ بوکھلائے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح صابرہ بوکھلائی ہوئی ہوتی ہے. اب نارمل تو وہ ہوتی ہے، سوری ہوتی نہیں، لگتی ہے. اب نارمل تو صابرہ بھی لگتی ہے. تو آپ لوگ انہیں کیوں نہیں کہتے کہ پاگل تو آپ ہیں، اب نارمل تو آپ ہیں؟ چلیں خیر، آنٹی نے میسیجز کیے ہیں، اور آپ کی جو فضول باتیں بکواسیات ہیں جو آپ کی جناب پتہ نہیں کون ہے، واٹ ایور جو بھی ہے جاہل انسان، اس کے لیے آنٹی نے جواب بھیجا ہے، تو آپ ذرا غور سے سنیے گا اور پھر آپ اپنی جو ہے نا رائے کا اظہار کیجیے گا ذرا. السلام علیکم، خیریت سے بیٹا رافعہ؟ تو کل ایک کمنٹ آیا تھا تمہارے ویڈیو میں کہ جب صابرہ اس کے شوہر کے ساتھ اس کے بچوں کے ساتھ تھی تو تم کہاں تھے؟ تو بیٹا میں تو ان کو یہ بولو کہ میں پہلے سے ہی اس کو دیکھتی آئی ہوں، اس لیے تو اتنا دل دکھ کے بول رہی ہوں میں، ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی؟ میں کیا کسی کے اوپر آج تک بولی ہوں؟ میں اس کی زندگی گزارنے کے حالات سے لے کے جب زوال سے عروج تک آئی تب تک اس کو دیکھی ہوں میں، اس لیے میں بول رہی ہوں.
ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں نا مجھے پاگل کتا کاٹا کسی بھی عورت کے لیے کچھ بولوں. غلط کمنٹ کرنے والے یہ سوچو صابرہ تمہاری لگتی ہوگی کچھ. اگر تمہارے یا لڑکا ہو یا لڑکی مجھے یہ نہیں معلوم، فیک آئی ڈی تو جاوید کی بھی ہو سکتی ہے. اگر کسی کی ماں اس کو بچوں کو روتا بلکتا ہوا چھوڑ دے کے بھاگ گئے کسی نامحرم مردوے کے ساتھ، تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے یہ تم لوگوں کو اچھی طریقے سے معلوم ہونا چاہیے. آ کے منہ اٹھا کے کمنٹ کر دینا یہ غلط بات ہے. تم لوگ کیا جانتے ہو ایک ماں کے دل کا درد کیا ہوتا ہے؟ ماں کیسی ہوتی ہے یہ مجھ سے پوچھو. ہر چیز سے ہر طرح سے ہم لوگ زندگی گزار چکے ہیں، ہم لوگوں کو معلوم ہے. ایسا کھانا بھی ہم لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تھا، تب بھی ہم الحمدللہ صبر اور شکر سے زندگی گزارتے ہیں. میں اور میرے بچے چاہے تو بھیک بھی مل جاتی ہے، نہیں ملے تو کچھ نہیں، مگر بھیک لینا گناہ ہے. الحمدللہ ہاتھ اور پیر سلامت ہے. محنت کرتی ہوں میں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی ہوں، نہ کسی کا سہارا لے کے پیسے بٹورتی ہوں. تو غلط کمنٹ رافعہ کے اس میں ویڈیو کے نیچے جو ڈالتے ہو، وائس ریکارڈنگ کے نیچے ڈالتے ہو تو مت کرو. اگر انسانیت ہے تو مت کرو. شرم تم لوگوں کو آنی چاہیے کہ تم لوگ یہ سوچو کہ وہ بچوں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. جو بچے جو ہے سو تم لوگوں کو تجھے ماں بولتے تھے، وہ بچے تجھ سے آج نفرت بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں. تجھ بدتمیز ہے، بد تہذیب ہے، بہت کچھ بولتی ہے بچوں کو، مگر تجھے اتنا بھی احساس نہیں ہے وہ بچے تجھ سے نفرت کرنا کیوں شروع کرے؟ کیونکہ تو نامحرم مردوے کے ساتھ چلی گئی تھی اس لیے. اور بول رہی تھی کہ میرے بچے میرے پاس میں بیٹھ کے تھے، میں ان کو دیکھ لی تو میرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچی، میں ان سے مل لیا ویسا ہو گیا. اگر تو اتنی اچھی اور سچی ماں رہتی نا تو بھاگ کے جا کے اپنے بچوں سے لپٹ جاتی تو، اپنے بچوں سے لپٹ جاتی تو اور یہ بولتی کہ میرے بچے ہیں. جب تیرے کلیجے کو ٹھنڈک پڑتی. یوٹیوب پہ میرا آخری ویڈیو ہے، شاید میں نہیں بناؤں گی. یہ سب چونچلے ہیں نا جاوید کے سکھائے ہوئے ہیں. وہ سانڈ جیسی شکل کا، پیسے زیادہ نہیں مل رہے ہوں گے، وہ یہ آلتو فالتو کے ویڈیوز بنا کے ڈال رہا. اور تو ایسے اس کے اوپر ناچ رہی جیسے ناگ سانپ کو بین بجاتے ہیں تو ناگ سانپ ناچتا ہے، ویسے ناچ رہی ہے تو. وہ ایک سپیرا ہو گیا، تو ایک ناگن ہو گئی. اس سے بڑا لقب تو تم دونوں کو ملتا بھی نہیں. تو شرم کر صابرہ، کچھ تو شرم کر. غلط فیک آئیڈیوں سے کمنٹ کرنا یہ تم لوگوں کو کون سکھائے؟ اس سے پہلے بھی تم لوگوں کو جو ہے سو کمنٹ کر رہی تھی، تب بھی تم لوگ بحث بازی کیے تو تم لوگوں کا ویڈیو ہی دیکھنا چھوڑ دیے تھے ہم لوگ. اس کا ثبوت تم لوگوں کو مل جائے گا. کیوں بتاؤں؟ کیونکہ تم لوگوں کا میں جو اسکرین شاٹ تھا نا مار کے میں رافعہ کو بھیجائی تھی، اس میں تم لوگ بول رہے تھے کہ یہ بہت زندگی، ارے زندگی کتنے لوگ گزار رہے ہیں پاکستان جیسے ماحول میں، کتنے لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، بے حیا زندگی کوئی نہیں گزار رہے ہیں. ایسا کوئی اپنے شوہر اور اپنے بچوں کو چھوڑ دے کے بے شرمی کی حدیں پار کر کے یوٹیوب پہ آ کے اپنے آپ کو پارسا نیک ایسا سمجھنے والے تم جیسے بے غیرت تو اور کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتے. دوبارہ اگر غلط کمنٹ کرے میری وائس پہ تو پھر اچھا نہیں رہتا. یا تو تم میں تمیز نہیں ہے، یا تو تمہاری ماں یا تمہاری بہن بھی ایسے ہی کسی نامحرم کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اس لیے تم لوگوں کو احساس نہیں ہے اس چیز کا. کرو جتنا کمنٹ کرنا ہے تم لوگ کرو، مجھے پرواہ نہیں ہے. صابرہ کی پیروی، جاوید کی پیروی جتنی کرنا ہے کرو تم لوگ. میں تو برابر وائس ریکارڈنگ کرتی رہوں گی اور بھیجتی رہوں گی، کیونکہ میں بھی ایک ماں ہوں، مجھے معلوم ہے اولاد کی دکھ اور تکلیف کیا ہوتا. سمجھ میں آیا؟ بولو، جس کو جو بولنا ہے بول لو. کتوں کے بھونکنے سے نا فرق نہیں پڑتا مجھے. تجھے اتنی تو شرم آنی چاہیے جو غلط نگیٹو کمنٹ کیا. تجھے اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ میری بچی جب وائس ریکارڈنگ کر رہی تھی رافعہ کو کل، تو رو رہی تھی وہ، اس کی آنکھوں میں سے، میں رلائی نہیں اس کو، اس کی آنکھوں میں سے اچانک آنسو نکل گئے. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ وہ دکھ اور تکلیفیں دیکھ چکی ہے میری بچی. شرم کرو. اب اگر سے غلط کمنٹ کرے نا پھر تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گی میں. مجھے امید ہے کہ اس جاہل انسان کو جواب مل گیا ہوگا جس نے یہ کمنٹ کیا تھا.
اور اس کے کلیجے میں بھی ٹھنڈک پڑ گئی ہوگی اب. تو آئندہ کمنٹس کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ کس کے چینل پہ کمنٹس کر رہے ہیں آپ. تو بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی. ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.